اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور 5 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم مَّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی ان کے فائدے کی ہی کرو۔ ناظرین، ان آیات میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ حق مہر کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور حق مہر کا تعین کیسے کرنا چاہیے، یعنی کتنا دینا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کے بارے میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، اور پھر حق مہر کے بارے میں کچھ افراط و تفریط سے لوگ کام لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ نکاح شعار کی ممانت کیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں۔ اس پر دلیل نکاح شعار کی ممانت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے، اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے اور حق مہر کسی کو بھی نہ دینا پڑے، یعنی ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک نہ کرتا تھا کہ وہ اسے ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ حق مہر سے لڑکیوں کو محروم کر کے رقم خود ہضم کر جاتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر حق مہر عورت معاف بھی کر دے، نہ کرنا چاہے، تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا یعنی ٹارچر کرتے تھے، اور اس دکھ پہنچانے کی بہت سی صورتیں تھیں۔ ایسی سب باتیں حرام اور گناہ ہیں۔ راہ ثواب یعنی درست عمل یہی ہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہو وہ بیویوں کو بخوشی ادا کر دیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی اگر عورتیں اپنی خوشی سے مقرر مہر میں سے آدھا، چوتھائی، 2/3 یا کم و بیش معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے کا سارا مہر بھی خاوند کو ہبہ کر دے، یعنی تحفے میں دے دے۔ اس کو
ابراہ کہتے ہیں. اگر ایسا کوئی کرے تو اس صورت کو ابراہ کہا جاتا ہے، مگر عورت کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اس طرح آپ دنیوی قانون سے تو بچ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف نہیں ہوگا. اس معاملہ میں عورت پر نہ تو دباؤ ڈالنا چاہیے اور نہ ہی اسے الجھانا چاہیے. وہ از خود سارا کا سارا معاف کر دے. اس صورت میں فرمایا فَكُلُوهُ، پس اسے کھاؤ. کھانے سے مراد محض کھانا ہی نہیں بلکہ استعمال کرنا بھی ہے، کیونکہ عورت نے جو چیز معاف کی ہے ضروری نہیں کہ وہ کھانے والی ہی ہو. اس میں اگر زمین، مکان، جائیداد یا کارخانہ وغیرہ ہو تو وہ بھی استعمال میں ہی آئے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نادانوں کو اپنے مال نہ دو. سفہ کا مطلب ہے عقل کا ہلکا پن ہونا، نادانی یا جہالت وغیرہ ہونا. سفیہ کے بنیادی معنی حرکت اور اضطراب کے بھی ہیں، جو کم عقلی کی علامت ہوتے ہیں. اس لیے سفیہ نادان کو کہتے ہیں، کم عقل یا بیوقوف شخص کو بھی کہتے ہیں. سفہاء اس کی جمع ہے. حرکت و اضطراب اور عقل کی ناپختگی کی بنا پر قرآن کریم نے ان کو سفہاء کہا ہے، یعنی جن کے دل نفسیاتی کشمکش کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں. اس سے مراد ایسا شخص بھی ہے جو اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا. چنانچہ یہاں یہی حکم ہے کہ اپنے مال ایسے نادانوں کے سپرد نہ کیے جائیں. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 2 لفظ آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. اموالہم، ان کے مال کی بجائے اموالکم فرمایا کہ یتیموں کا مال اگرچہ انہی کا ہے، لیکن کیونکہ وہ اور تم سب ایک ملت کے فرد ہو، اس لیے گویا وہ تمہارا ہی ہے. اس کی حفاظت اور نگہداشت بالکل یوں کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہیں. وحدت ملی اور تکافل اجتماعی کا یہ وہ محبت آفرین سبق ہے جس کی طرف قرآن ہر مناسب موقع پر ہماری توجہ مبذول کراتا ہے. دوسرا امر جو غور طلب ہے وہ آیت کا یہ حصہ ہے، التی جعل لکم قیاما، یعنی مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے. ان الفاظ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار مقصود ہے، یعنی مال فضول اور قابل نفرت چیز نہیں بلکہ یہ تو تمہاری معاشی خوشحالی اور ترقی کا ستون ہے. اگر تم اس کو بے جا خرچ کرو گے تو تمہیں مالی اور اقتصادی فارغ البالی نصیب نہیں ہو سکے گی. اسے سنبھال کر رکھو اور سمجھ کر خرچ کرو. ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نادانوں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، اور منشاء ایزدی یہ ہے کہ لوگوں اپنی موجودگی میں اپنا مال و متاع اپنے بیوی بچوں کے سپرد نہ کر بیٹھو. عورتیں فطرتاً کم عقل ہوتی ہیں اور بچے نادان ہوتے ہیں. تم اپنی زندگی میں مال تقسیم کر کے خود فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا. تم خود مالک تھے، عورتوں اور بچوں کے کفیل تھے، مگر اب مال تقسیم کر کے خود ان پر بوجھ بن جاؤ گے. اسی لیے وراثت یا مال کی تقسیم زندگی میں کر دینا ناپسندیدہ فعل ہے. ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم، علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تقسیم انسان کے مرنے کے بعد ہی ہونی چاہیے.
ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ مثلا چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے مال نہ دے، اور چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے۔ اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا، اور اس کے برے اثرات تمام معاشرہ پر پڑیں گے۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنی املاک پر ہوتے ہیں اتنے غیر محدود نہیں کہ اگر وہ اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تو تب بھی اس کے حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ ایسی صورت میں اس نادان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال پر تصرف رکھے گی۔ اس کی خوراک اور پوشاک اسے اس کے مال سے مہیا کی جائے گی، اور جو بات اس سے کہی جائے اس کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر کہی جانی چاہیے۔ اور اگر یتیم کا مال تجارت یا مزاربت پر لگایا جا سکتا ہو تو اسے تجارت پر لگایا جائے، اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تجارت ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم ہمیں ایسی ہی حکمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں شعور دلاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگیاں کیسے سنوارنی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔